میرے پیارو، آپ سب کو معلوم ہوگا ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ، سب بولے ساتھ میں بولے، صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. بھائی ہمارے نبی تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، باتیں ہو رہی ہے، قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی ہے. اچانک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا ایک صحابی کے بارے میں جن کا نام ہے حضرت معاذ. بولو کیا نام ہے؟ حضرت معاذ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک پوچھا، سارا مجمع بیٹھا ہے، پوچھا این معاذ، میں معاذ کہاں ہے؟ حضرت معاذ کہاں ہے؟ اب حضرت معاذ تو جوان صحابی ہے، وہ کہیں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں یہی بیٹھا ہوں. ہمارے نبی نے کہا آؤ. جب حضرت معاذ قریب آئے، ایسی بات ہمارے نبی نے کہی نا جس کا سننا بھی بڑا مشکل ہے. ہمارے آقا ساتھ نے فرمایا معاذ تم یہاں ہو، میرا جی چاہتا ہے. سننا ہمارے نبی کا فرمان، میرا جی چاہتا ہے معاذ مدینہ چھوڑ دو، مدینہ چھوڑ دو، مدینہ چھوڑ دو. اللہ نے تم کو قرآن کا علم دیا، اللہ نے تم کو میرے طرف سے بہت علم دیا، اب مدینہ چھوڑ دو، یمن جاؤ، یمن جاؤ اور یمن جا کر دعوت کا کام کرو، تبلیغ کا کام کرو، وہاں نماز پڑھاؤ، وہاں لوگوں کو بتاؤ کہ روزہ کیا ہے، وہاں لوگوں کو بتاؤ کہ زکوٰۃ کیا ہے. جاؤ معاذ، یمن جاؤ، میرا دل چاہتا کہ مدینہ چھوڑ دو. سچ بتاؤ بھائی، ہم کو اگر کوئی مولانا بلا کر ایسا بولے کہ بھائی سورت چھوڑ دے، چھوڑیں گے ہم؟ ارے سورت کیا خالی جھاپا بازار چھوڑ دے؟ کہتا ہے مولانا کے کیا پیٹ میں دکھتا بھائی میں یہاں ہمارے نبی نے حضرت معاذ کو بلایا. اب حضرت معاذ تو ایسے ہکے بکے رہ گئے کہ مدینہ چھوڑ دو اور یمن چلے جاؤ. کوئی جواب نہیں دیا. بولو حضرت معاذ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس سے اگر یہ کہہ دیتے کہ ہاں میں جا رہا ہوں تو جانے کا جی تو نہیں چاہتا تھا اور منع بھی نہیں کر سکتے. حضرت معاذ کے بارے میں لکھا فنکس معاذ راسا، حضرت معاذ نے یوں گردن جھکا دی، گردن جھکا دی، ہاں بھی نہیں، بولو ہاں بھی نہیں اور نہ بھی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کو جانا نہیں ہے، ان کو جانا نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ. خیر مجلس ختم ہو گئی. بولو مجلس ختم ہو گئی. ہاں میرے دوستو 3 دن گزرے ہوں گے. کتنے دن گزرے ہوں گے؟ 3 دن. اسی طرح اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آواز آتی ہے این معاذ. ہمارے نبی کہتے معاذ کہاں ہے؟ وہ وہی کہیں بیٹھے تھے مسجد میں. آئے کہا اللہ کے رسول آج کیا کام ہے؟ کہا مدینہ چھوڑ دو، میرا جی چاہتا. بولو کیا جملہ فرمایا؟ میرا جی چاہتا ہے، میرا ایک مشورہ ہے، مدینہ چھوڑ دو، یمن جاؤ. یمن میں بھی دعوت کا کام کرنا ہے، اللہ رسول کی باتوں کو پہنچانا ہے اور وہ ضروری ہے. وہاں تم جاؤ اور یہ کام کرو. بولو حضرت معاذ کو جانا تھا؟ ارے بولو نا جانا تھا. فنکس معاذ راسا، حضرت معاذ نے پھر اپنا چہرے کو جھکا دیا، جس کا مطلب یہی تھا کہ میرے کو جانا نہیں. ہمارے نبی سمجھ گئے، کہا ٹھیک ہے جاؤ. بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 2 مرتبہ ہو گیا. اب حدیث پاک میں لکھا بعد 11 یوما، پورے 11 دن گزر گئے. بولو کتنے دن گزر گئے؟ 11 دن گزر گئے. ایک دن بڑا مجمع بیٹھا ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا اور فرمایا این معاذ، ارے معاذ کہاں ہے؟ جہاں حضرت معاذ بیٹھے تھے نا آئے، کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں آ گیا، کیا کام ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا معاذ میرا حکم ہے، حکم میرا آرڈر ہے، تمہیں یہ مدینہ چھوڑنا ہے، یمن جانا ہے، فوراً تیاری کرو. معاذ فوراً تیاری کرو. پہلی مرتبہ کہا تھا میرا مشورہ ہے، دوسری مرتبہ کہا تھا میرا مشورہ. آج ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا میرا مشورہ، کیا فرمایا؟ میرا حکم ہے. بس حضرت معاذ 2 منٹ میں میرے پیاروں اٹھے اور اپنے گھر گئے. اور کیسے تیاری کی ہوگی کہ میرے دوستوں تھوڑی دیر گزری، آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ حضرت معاذ اونٹ پہ بیٹھ کے اور سارا سامان لے کر مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں، باہر کھڑے اور وہاں سے آواز دیتے لبیک و صادق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آ گیا، اللہ کے رسول میں آ گیا. اور آپ نے کہا تھا یمن جانے کے لیے، میں یمن جانے کے واسطے تیار ہو گیا. بس جیسے مسجد کے دروازے پر حضرت معاذ اونٹ پر بیٹھے ہوئے، ہمارے نبی تو مسجد میں، صحابہ کرام. میرے دوستو کیا محبت ہوگی، ہمارے نبی خود اٹھے. بولو سبحان اللہ. اور کہاں پر جا رہے؟ کہاں پر جا رہے؟ دروازے پر گئے. اور جیسے دروازے پر ہمارے نبی گئے تو حضرت معاذ اونٹ سے نیچے اتر آئے. بھائی کوئی بھی بڑا جائے گا تو آدمی اپنی گاڑی میں تو نہیں بیٹھے گا. حضرت معاذ نیچے اتر آئے. ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا معاذ اتنی جلدی تیاری؟ بھائی ہم تو سمجھے 12-24 گھنٹے لگے تیار، اتنی جلدی تیاری؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے حکم دیا میں تیار ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے پہلی مرتبہ کہا تم نے گردن جھکا دی، دوسری مرتبہ کہا، بولو صحیح بولو، گردن جھکا دی، اور تیسری مرتبہ اتنا جلدی تیار ہو گئے کہ آدھے گھنٹے میں سواری لے کر آ گئے اور سارا سامان لے کر آ گئے اور یمن جانے کو تیار ہو گئے. حضرت معاذ نے روتے روتے کہا آج بھی جانے کا جی نہیں چاہتا.
کیا فرمایا؟ آج بھی مدینہ چھوڑ کے جانے کا جی نہیں چاہتا، لیکن کروں تو کیا کروں؟ پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا میرا مشورہ ہے، دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا تھا میرا مشورہ ہے، آج آپ نے فرمایا میرا حکم ہے۔ بولو میرا حکم ہے۔ حضرت معاذ نے روتے روتے کہا آج آپ نے فرمایا میرا حکم ہے، اللہ کی قسم آپ کا حکم آیا، اگر آج میں یمن نہیں جاؤں گا تو خدا مجھے جہنم میں بھیج دے گا، اس لیے کہ میں نبی کے مشورے میں تو آگے پیچھے ہو گیا، نبی کے حکم کو تو اور حضرت معاذ خود کہتے اگر آج میں آپ کا حکم توڑتا نا تو میں یمن نہیں جاتا، میں جہنم میں جاتا، اس لیے کہ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا ہے، قرآن میں اللہ نے 18ویں پارے میں، ساتھ میں بولو نا کون سا پارا؟ 18ویں پارے میں اللہ نے خود فرمایا اگر کسی نے اللہ کے حکم کو توڑا یا رسول کے حکم کو توڑا، جہنم کے سوا کوئی راستہ۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کوئی میرا حکم توڑے یا میرے نبی کا حکم توڑے، بولو کہاں جائے گا وہ؟ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول آج بھی جانے کا جی نہیں چاہتا، لیکن آپ کا حکم ہے میں یمن جانے کے واسطے۔ سننا ہمارے نبی نے فرمایا معاذ تو کیوں جانا نہیں چاہتا؟ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے بتاؤ؟ دروازے پر، مسجد نبوی کے، ہمارے نبی تو وہیں کھڑے ہیں۔ کہا معاذ ٹھیک ہے میرا حکم ہے تمہیں جانا ہے، لیکن تم جانا کیوں نہیں چاہتے؟ میں نے پہلی مرتبہ کہا تو گردن جھکا دی، دوسری مرتبہ کہا گردن جھکا دی، اور تیسری مرتبہ میرا حکم تھا تم جانے پر تیار ہو گئے، لیکن تم تو صاف کہتے ہو میرے جانے کا جی نہیں چاہتا۔ تو حضرت معاذ نے جو جملہ فرمایا، کہا میرے نبی میں اس لیے جانا نہیں چاہتا، میں اس لیے جانا نہیں چاہتا، آج رات کی بات بتا رہا ہوں، میں اس لیے جانا نہیں چاہتا، اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں، اللہ کے رسول میں غریب آدمی، کتنی مرتبہ میں گھر جاتا، گھر میں کھانا صرف اتنا ہوتا کہ میری بیوی کھائے یا میرا بچہ کھائے، میرے واسطے کھانا نہیں ہوتا، اور میں گھر میں یہ کہہ دیتا کہ میں کھا کر آیا ہوں، حالانکہ بھوکا ہوتا، لیکن اللہ کے رسول جب بہت بھوک لگتی میں گھر سے نکلتا، اللہ کی قسم آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا ساری بھوک ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول آپ سے بہت محبت کرتا، میں یمن جاؤں گا لوگ مجھے امام بنائیں گے، لوگ مجھے قاضی بنائیں گے، لوگ میری عزت کریں گے، لوگ مجھے پیسہ دولت درہم دینار سب سے نہلا دیں گے، لیکن اللہ کے رسول آپ کے پیچھے جو نماز پڑھنے کا مزہ آتا وہ کیسے آئے گا؟ صبح شام جو آپ کے چہرے کا دیدار ہوتا وہ کیسے ہوگا؟ میں یمن جاؤں گا آپ مدینے میں ہوں گے، میں تڑپتا رہوں گا، آپ کا چہرہ کیسے دیکھوں گا؟ اور ایک جملہ کہا اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بولو اللہ کے رسول میں آپ سے۔ اس پر ہمارے نبی نے جو جملہ فرمایا معاذ شاید تو کم محبت کرتا ہوگا، میں تو نبی ہوں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا، تو جتنی محبت نہیں کرتا اس سے زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا اگر آپ اتنی محبت کرتے ہو تو مجھے یمن کیوں بھیج رہے ہو؟ اگر آپ اتنی محبت کرتے ہو تو مجھے اپنی آنکھوں سے دور کیوں کر رہے ہو؟ آپ مجھے یمن کیوں بھیج رہے؟ ہمارے نبی نے روتے روتے معاذ کو گلے لگایا، کہا میں نہیں بھیجتا، اللہ نے آسمانوں سے تیرا نام لے کر حکم دیا ہے، اللہ نے آسمانوں سے تیرا نام۔ حضرت معاذ تو غریب آدمی تھے، کہنے لگا اللہ سمانی، اللہ آسمان پر میرا نام لیتا، اللہ آسمان پر میرا نام لیتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا، اور اللہ نے کہا میرے یہ بندے معاذ کو حکم دے دو یمن چلے جائے۔ اب یمن میں دین پھیلے گا تو معاذ کے ذریعے سے پھیلے گا۔ اب میرے دوستو سننا، میں تو روزے کے مقصد پر آنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت معاذ اور بولو کون ساتھ میں؟ ہمارے نبی کہاں پر کھڑے ہوئے؟ بولو مسجد کے۔ ہمارے نبی نے کہا چلو معاذ بیٹھ جاؤ، اونٹ پہ بیٹھ جاؤ، یمن جانا ہے، اونٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت معاذ اونٹ پہ، بولو اونٹ پہ بیٹھ گئے۔ جیسے اونٹ پر بیٹھے نا، ہمارے نبی نے اونٹ کی رسی کو پکڑ لیا اور کہا معاذ اب تم مہمان، بولو اب تم مہمان، میں میزبان، اور مہمان کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اے معاذ تم اونٹ پہ بیٹھے رہو گے، میں اونٹ کی رسی پکڑوں گا اور تمہیں مدینے کے کنارے تک چھوڑنے کے لیے آؤں گا۔ ہمارے نبی نے اونٹ کی رسی کو تھاما، وہ نبی
ارے بولو نا وہ نبی جن کے انگلی اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہوتے تھے، وہ نبی نے حضرت معاذ غریب آدمی ہے ان کے اونٹ کی رسی کو تھاما اور کہا معاذ میں تمہیں مدینے کے کنارے تک چھوڑنے آؤں گا، بس اتنا کہا کہ حضرت معاذ تو اونٹ سے اتر پڑے، کہا اللہ کے رسول یہ نہیں ہو سکتا، میں غلام ہوں تم آقا ہو، میں غریب ہوں تم آقا ہو، آپ اونٹ پر بیٹھو میں رسی پکڑوں گا، ہاں مدینے کے کنارے پر پھر ہم الگ الگ ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول میں اونٹ پہ بیٹھوں اور آپ میرے اونٹ کی رسی کو پکڑے اور سارا مدینہ دیکھے، ہم بازار سے گزرے، ارے سارے مدینہ والے کیا کہیں گے ایک غریب غلام ہے اونٹ پر بیٹھا ہوا اور آقا تاجدار مدینہ اونٹ کی رسی کو پکڑے ہوئے۔ حضرت معاذ نے کہا یہ نہیں ہوگا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا معاذ میرا حکم ہے تمہیں اونٹ پر بیٹھنا ہوگا، جیسا ابھی تم نے میرا حکم مانا نا یہ بھی میرا حکم ہے، اونٹ پر بیٹھنا ہوگا۔ میرے دوستو حضرت معاذ فرماتے بیٹھ گیا اونٹ پر اور رسی کن کے ہاتھوں میں؟ کہا حضرت معاذ کہتے میرا سفر بھائی مسجد نبوی سے مدینے کی باؤنڈری اچھا خاصی دور ہے، اب یہ سفر شروع ہوا۔ حضرت معاذ فرماتے میں اونٹ پر بیٹھا اور ساتھ میں بولو نا نبی کہاں پر ہے؟ نبی اونٹ کی رسی کو پکڑے ہوئے۔ حضرت معاذ کا جملہ تو سنو کیا فرماتے جب میں اونٹ پہ جا رہا تھا اتنا روتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، اللہ تو نے میرا نام لیا، اللہ تو نے میرے معاذ کا نام لیا، اور کبھی میں نبی کے چہرے کو دیکھ کر یہ سوچتا اب دیکھ رہا ہوں پھر کب دیکھنے کا موقع ملے گا، اب دیکھ رہا ہوں پھر کب دیکھنے کا موقع ملے گا۔ حضرت معاذ فرماتے تارتن انظر الى السماء وتارتن انظر الى وجه رسول اللہ۔ حضرت معاذ فرماتے میرے آنکھوں میں آنسو، کبھی آسمان کی طرف دیکھوں اللہ نے تو نے میرا نام لیا، اور کبھی میں میرے نبی کے چہرے کو دیکھوں، اور حضرت معاذ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے اتنا رو کہ اب دیکھا اب کب دیکھوں گا یہ چہرہ۔ خیر مدینے کی باؤنڈری قریب آ رہی، بولو مدینے کی باؤنڈری قریب آ رہی۔ حضرت معاذ کو معلوم ہے اب یہ باؤنڈری آ گئی، یہاں سے جدائی ہونے والی۔ دیکھو حضرت معاذ نے یوں اپنے آنسوؤں کو صاف، بالکل رونا بند، بولو بالکل رونا بند، بالکل۔ اور کیوں رونا بند؟ دل میں سوچا میں روؤں گا تو میرے نبی بھی روئیں گے اور میرے رونے سے نبی کو تکلیف ہوگی، اس لیے رونا نہیں، چہرے پر ہنسی لے کر آؤ، چہرے پر ہنسی لے کر آؤ۔ حضرت معاذ نے مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روکا، اب بالکل وہ گھڑی آ گئی، حضرت معاذ اونٹ سے اترے، ہمارے نبی اب ملاقات ہو رہی ہے، بولو اب ملاقات ہو رہی، اب تو جانا ہے نا، اب تو الگ ہونا ہے، اب الگ ہونا ہے۔ تو حضرت معاذ نے سوچا کہ رونا بہت آئے گا، اس لیے سوچا کہ ملاقات نہیں کروں گا، ملاقات کروں گا رونا آئے گا، سلام کر کے اونٹ پہ بیٹھ جاؤں، آگے چلوں، جتنا رونا ہوگا آگے جا کے رو لوں گا، لیکن نبی کو نہیں ستاؤں گا۔ حضرت معاذ نے السلام علیکم یا رسول اللہ اتنا کہا اور اونٹ پہ بیٹھنے گئے۔ ہمارے نبی نے پیچھے سے آواز دی اللہ تو آنے کو نہیں، معاذ صرف سلام کر کے جاؤ گے، گلے نہیں لگو گے، گلے نہیں لگو گے، مسافہ نہیں کرو گے، میرے گلے نہیں لگو گے۔ کیا کرتے حضرت معاذ اتر گئے، بولو حضرت معاذ اتر گئے، اونٹ سے اتر گئے، اور جیسے ہمارے نبی کے گلے لگے، وہ اللہ کی قسم میرے پیارو کیا رونا ہوگا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ روتے رہے کتنی دیر تک حضرت معاذ نبی کے سینے سے لگے روتے رہے، نبی نے حضرت معاذ کو لگایا، روتے رہے۔ حضرت معاذ کہتے رونے کی ہماری حد ہوئی، ایسے آواز گونج رہی تھی کہ اچانک میرے نبی نے ایک جملہ کہہ دیا، ابھی تو گلے لگائے اور میرے نبی نے جملہ کہہ دیا، معاذ عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا لعلک تمر بمسجد او قبری۔ ہمارے نبی نے کہہ دیا معاذ تیری میری آخری ملاقات ہے، اے معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، 1 سال کے بعد تو جب آئے گا تیرے نبی یہاں نہیں ہوں گے، تیرے نبی نہیں ہوں گے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے، لیکن ہمارے نبی نے کیسے پیار سے کہا معاذ مجھے بھول مت جانا، معاذ مجھے بھول مت جانا، 1 سال کے بعد آؤ گے مجھے بھول مت جانا، میری مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے میرے روزے پہ حاضر ہو جانا، 2 رکعت نماز پڑھ کے میری قبر مبارک پہ حاضر ہو جانا، معاذ مجھے بھول مت جانا، لیکن تیری اور میری یہ آخری ملاقات ہے، اب دنیا میں ہماری واپس ملاقات نہیں ہوگی۔ اے میرے مسجد قباء والو، سورت والو، اللہ کی قسم کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچو رونا آئے گا کہ نہیں آئے گا، بولو رونا آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ اب وہ کیسا منظر ہوگا کہ حضرت معاذ سمجھ گئے کہ اب تو ملاقات بھی نہیں ہونے والی، ارے اونٹ
پہ بیٹھا تھا تو سوچتا تھا اب ملاقات ہوئی کب ہوگی، پھر کب ملاقات ہوگی، اب تو فائنل فیصلہ ہو گیا کہ دنیا میں ہماری ملاقات ہونے والی نہیں۔ وہ حضرت معاذ نے جیسے کلیجے پہ پتھر رکھا، وہ نبی سے جدا ہوئے، بار بار مڑ مڑ کے نبی کو دیکھے، بار بار مڑ مڑ کے نبی کو دیکھے۔ حضرت معاذ اپنے اونٹ کے پاس گئے، پھر دوڑتے ہوئے آئے، آ کر نبی کے گلے لگ گئے اور کہا پیارے نبی یہ فیصلہ ہے کہ اب آپ کی اور میری ملاقات نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ کا فیصلہ ہے تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو کیا کہا اوصینی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی وصیت کر دو، کوئی وصیت کر دو، ایسی وصیت کر دو کہ میری اور آپ کی ملاقات پھر ہو جائے، چلو دنیا میں نہ ہو آخرت میں تو ملاقات ہو جائے، بھائی قیامت میں تو ملاقات ہو جائے، قبر کے بعد تو ہماری ملاقات ہو جائے، اللہ کے رسول کو ایسی وصیت کر دو۔ اور حضرت معاذ کا جملہ اللہ کے رسول میں دنیا میں سب برداشت کر گیا، آج آپ نے جو جملہ کہا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے مجھے ایسی وصیت کر دو۔ سنو ہمارے نبی نے پھر گلے لگایا، بولو کن کو گلے لگایا؟ حضرت، اور وصیت کر دی۔ لیکن وصیت تو کیسی وصیت کی میرے دوستو، نبی کو صرف معاذ کی فکر نہیں تھی، نبی کو ہماری بھی فکر تھی۔ بولو نبی کو ہماری بھی فکر، ارے نبی صرف معاذ کو نہیں چھوڑ رہے تھے، میں قسم کھا کر کہوں ہم کو بھی تو اکیلا چھوڑ رہے تھے، بھائی ہم کو بھی کہاں ملے، نبی سے ملاقات ہوئی ہماری، تو ہمارے نبی کو معاذ کی فکر نہیں تھی، ہر اس کی فکر تھی جس کی نبی سے دنیا میں ملاقات نہیں ہونے والی، ہمارے نبی کو سب کی فکر تھی۔ کیا فرمایا؟ اے معاذ ایک وصیت کرتا ہوں، اے معاذ ایک وصیت کرتا ہوں، اور قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وصیت پر اگر معاذ تو نے عمل کیا، قبر سے اٹھیں گے تو ہم ساتھ میں ہو جائیں گے، بولو سبحان اللہ، قبر سے اٹھیں گے تو ساتھ میں ہو جائیں گے، قیامت کے میدان میں ہم ساتھ میں ہوں گے، حشر کے میدان میں ہم ساتھ میں ہوں گے، نشر کے میدان میں ساتھ میں ہوں گے، پل صراط پر ساتھ میں ہوں گے، قیامت میں ساتھ میں ہوں گے۔ بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا معاذ یہ وصیت پر عمل کر لے، جنت میں تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت تک نہ پہنچا دوں گا۔ تو حضرت معاذ تو بہت خوش ہو گئے، کہا اللہ کے رسول وصیت کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا معاذ تیرے اکیلے کے لیے نہیں، یہ وصیت جو ہوگی نا میرے ہر امتی کے لیے وصیت ہوگی، ہر امتی کے لیے وصیت ہوگی۔ من کانو وحیث کانو، کہیں کا بھی رہنے والا ہوگا، مدینے کا رہنے والا ہوگا، مکہ کا رہنے والا ہوگا، ارے دنیا کے کوئی بھی کونے کا رہنے والا ہوگا، ارے یہ زمانے کا ہوگا کہ بعد کے زمانے کا ہوگا کہ اور بعد کے زمانے کا ہوگا، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والا امتی وہ قبر سے اٹھے گا تو نبی کے ساتھ ہوگا، حشر میں نبی کے ساتھ ہوگا، نشر میں نبی کے ساتھ ہوگا، قیامت میں نبی کے ساتھ ہوگا، پل صراط میں نبی کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک جنت تک نہ پہنچا دوں گا۔ لیکن معاذ جو وصیت تجھے کرتا ہوں یہ وصیت تجھے نہیں میری پوری امت کو وصیت کر رہا ہوں۔ اب بتاؤ بھائی یہ وصیت پہ کون کون عمل کرے گا؟ اس لیے یہ حضرت معاذ کو نہیں ہم سب کو وصیت ہے، کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ، نہیں بولو نا کریں گے، نہیں پیار سے بولو نا۔ رمضان مہینہ ہو سکتا کل ہمارا پہلا روزہ ہوگا یا پرسوں تو ہمارا پہلا روزہ ہونے ہی والا ہے میرے دوستو، وہ سارے شیطان بند ہو جائیں گے، سارے شیطان بند ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ 10 دن آئیں گے اللہ رحمت رحمت کہتا رہے گا، دوسرے 10 دن آئیں گے اللہ کہے گا معاف کروں گا معاف کروں گا، ارے تیسرے 10 دن آئیں گے اللہ میرے اور آپ کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اس لیے میرے پیارو روزہ قبول کروا لو، اور روزہ قبول کروانا اللہ نے ہمارے پاس روزہ کیوں رکھوایا اس پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ چلو پھر بولو ہمارے نبی نے حضرت معاذ کو گلے لگایا، کتنی وصیت کی؟ بولو نا کتنی وصیت کی؟ ایک۔ اور کیا کہا معاذ تو اکیلا نہیں، قیامت تک آنے والا میرا ہر امتی جس نے دنیا میں مجھے دیکھا نہیں، بھائی ہم نے دنیا میں دیکھا ہمارے نبی کو، بولو دیکھا، یہ تو اللہ جزائے خیر دے معاذ کو کہ معاذ کی قربانی کے صدقے اللہ نے ہم کو بھی یہ نیکی عطا فرما دی۔ وہ معاذ کیسا روئے ہوں گے جب ہمارے نبی سے الگ ہوتے ہوں گے، ہمارے نبی سے جدا ہوتے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی سے جدا ہوئے نا حضرت معاذ اونٹ پر بیٹھے اور ہمارے نبی دوسرے اونٹ پہ جب جانے لگے، حال یہ تھا کہ آگے کی طرف نہیں دیکھ رہے، نبی بھی پیچھے مڑ کے معاذ کو دیکھ رہے، معاذ پیچھے مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھ رہے، وہاں تک دیکھے جہاں تک نگاہ ملی، لیکن وصیت کر کے گئے۔ ہمارے نبی نے کیا وصیت کی؟ یا معاذ ان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا،
یاد رہے گا انشاءاللہ. چھوٹی سے جملہ بہت چھوٹا ہے, وصیت بہت بڑی ہے. کیا وصیت کر کے گئے؟ ان اولى الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تو اکیلا نہیں, قیامت تک آنے والا میرا امتی, ارے قبر سے اٹھے گا, ساتھ میں بولو نا, قبر سے اٹھے گا تو محمد کا ساتھ ہوگا. ارے حشر کے میدان میں بولو محمد کا ساتھ ہوگا, نشر کے میدان میں محمد کا ساتھ ہوگا, پل صراط کی گھڑی میں محمد کا ساتھ ہوگا. اللہ کی قسم نبی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. جب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے, ہمارے نبی نے ایک وصیت کیا, ان اولى الناس بی, قیامت میں میرا وہ امتی میرے قریب ہوگا. قیامت میں میرا امتی ہر منزل میں میرے قریب ہوگا. المتقون, جس کے پاس تقوی ہوگا. بس جس کے پاس تقوی, نہیں ساتھ میں بولو نا, جس کے پاس تقوی. پھر بولو جس کے پاس. اب ہم کو سوال ہوتا ہے, بھائی ہم کو تو یہی نہیں معلوم تقوی کس کو بولتے ہیں. معلوم ہے تقوی کس کو بولتے ہیں؟ قرآن کریم میں کتنی جگہ پر, نہیں تو کم از کم قرآن میں 33 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا, من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا. 33 ٹائم اللہ کہتا تقوی, میرا بندہ تقوی, میرا بندہ تقوی. افسوس ہے کہ آج تک ہم کو نہیں معلوم کہ تقوی کیوں, بلکہ روزہ رکھانے کا مقصد بھی تقوی. بولو روزہ رکھوانے کا مقصد بھی, نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو روزہ رکھوانے کا مقصد بھی. پڑھو نا آیت, پڑھو نا, روزے والی آیت تو سب کو یاد ہے نا, پڑھو میرے ساتھ میں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آگے اللہ کیا فرماتے, لعلکم تتقون. اللہ فرماتا تم پر روزے فرض ہو گئے, اگلی امتوں پر بھی روزے فرض ہو گئے. اللہ فرماتا مجھے بھوکا رکھنے سے کچھ نہ ملا, مجھے پیاسا رکھنے سے کچھ نہ ملا, ارے میں نے بیوی سے دور کر دیا مجھے کچھ نہ ملا. اللہ کہتا تیرے بھوکے پیاسے سے مجھے کیا مطلب, روزہ اس لیے رکھوایا لعلکم تتقون, کہ تقوی آ جاوے. کیا آ جاوے؟ تقوی. تو سب ساتھ میں یاد کر لو, آج یاد کر لو, یہ کلمہ یاد کر لو. کیا کلمہ؟ تقوی. بولو کیا کلمہ؟ تقوی. اب میں بتا رہا ہوں تقوی کس کو کہتے ہیں. اب دیکھو ہمارا روزہ رکھانے کا مقصد کیا ہے, لعلکم, بولو لعلکم تتقون, تقوی. تو کیا ہمارے اندر تقوی آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو روزہ قبول ہو گیا. ارے بولو تقوی آ گیا تو روزہ قبول ہو گیا. اچھا ایک بات یہ بھی بتاتا چلو, روزہ قبول ہوگا تو کیا ملے گا؟ جنت نہیں ملے گی. قسم اللہ کی, روزہ قبول ہوگا تو جنت نہیں ملے گی. ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھے گا جنت دوں گا, زکات دے گا, ہمارے نبی نے کہا جنت دے دوں گا. کھڑے میرے دوستو, صدقہ خیرات کرے گا جنت ہے, ارے حج اور عمرہ کرے گا جنت ہے. لیکن جب روزے کا معاملہ آیا, ہمارے نبی نے کہا, اللہ فرماتا الصوم لی وانا اجزا بہ, ارے یہاں تک فرمایا کہ سب کرے گا جنت ملے گی, لیکن روزہ رکھے گا تو جنت نہیں, خود اللہ ہم کو مل جائے گا. بھائی روزے پہ کون مل جاتا ہے؟ ہاں تو ضروری ہے تقوی. بولو کیا ضروری ہے؟ اچھا تقوی پر آنے سے پہلے ایک بات اور بھی بتا دوں, یہ روزہ کتنے گھنٹے کا ہے؟ میں نے دیکھا ابھی سب لوگ ماتھے پہ ہاتھ رکھتے, 15 گھنٹے کا روزہ. ابھی کیا بولتا ہمارا گرمی ہوگی. اور صحیح میں روزہ بھاری پڑتا نا بھائی, فرشتہ تھوڑی ہے بھائی, بھاری پڑتا, خاص کر کے دوپہر کا وقت ہو, چلچلاتی گرمی ہو, پیاس لگی ہو, بھوک تو ہم کو اس لیے نہیں لگتی کہ سحری میں اتنا کھاتا جتنا پورے سال میں نہیں کھاتا ہوگا, افطار میں اتنا ٹھوستا جتنا پورے سال میں نہیں ٹھوستا, اور تراویح میں کمال یہ کہ وضو بھی نہیں ٹوٹتا. خیر یہ تو ہمارا سحری افطاری کا معاملہ لکھا. اور خاص کر کے کب جب دوپہر میں فریج کا دروازہ کھول دیتا ہے اور لال کلر کا شربت نظر آتا ہے اور برف والا شربت نظر آتا تو ہم کو بڑا عجیب لگتا کہ نہیں لگتا. اس وقت اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا, میرا بندہ تجھے پیاس لگی ہے, پانی سامنے ہے, ٹھنڈا شربت سامنے ہے, لیکن آج میرے ڈر سے تو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا. اللہ کہتا ہوگا اسی ڈر پر میں تجھے جنت اور میں خود مل جاؤں گا. لیکن پھر بھی روزہ آسان ہے. کتنے گھنٹے کا ہے؟ 15. آپ کو معلوم ہے جب روزہ فرض ہوا تھا تو کیا معاملہ تھا؟ صرف مغرب سے عشاء افطاری کا ٹائم. بولو مغرب ہوئے افطاری کا ٹائم, عشاء کا وقت آیا, چلو روزہ شروع. پھر روزہ اس زمانے کے عرب کی چلچلاتی گرمی,
بولو عرب کی چلچلاتی گرمی. اگر آج ایسا روزہ ہوتا تو رکھتے؟ ہاں کتنے ہوتے گلاٹی مارتے بھائی. صرف مغرب ہوئے روزہ شروع کرو اور عشاء ہوئے اور مغرب ہوئے روزہ بند کرو, عشاء ہوئے تو روزہ. وہ تو میرے دوستوں ایک صحابی اپنے گھر میں آئے, کھیتوں ویتوں میں کام کر کے آئے ہوں گے, بہت پسینے میں کام کر کے آئے, اور اس زمانے میں کھانا تو کیسا ہوتا, وہ شوہر لے کے آتا تو بیوی پکاتی تھی. وہ بیچارے مغرب کے وقت آئے, کھانا لے کر آئے, اور بیوی کو کہا میرے کو بہت بھوک لگی, بہت پیاس لگی ہے, بس ابھی مغرب کا وقت ہوگا اور تو کھانا پکا لینا, جلدی جلدی کھانا کھا لیں گے. میرے پیاروں وہ صحابی آئے اور آنکھ لگ گئی. بولو آنکھ, مغرب کی نماز پڑھی اور آنکھ لگ گئی. بیوی کہہ رہی ہے بھائی کھجور یہ کھانا, اور اتنے تھکے آنکھ لگی. عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اب عشاء کا وقت شروع ہوا تاکہ وہ کھانا, بیوی نے کہا روزہ شروع ہو گیا. بیوی نے کہا روزہ. میرے دوستو صحابی نے روزہ رکھا لیکن دوسرے دن دوپہر میں بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے. بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے. ان کا گرنا تھا وہ اللہ کو پیار آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری, میرے امتی کے لیے اتنا, میرے بندے کے لیے اتنا بڑا روزہ نہیں ہوگا. اب روزے کا ٹائم بدل جاتا ہے میرے دوستو. روزے کا ٹائم ایسا بدلا کہ آج صبح میں جو ہم سحری کرتے ہیں, افطاری کرتے ہیں, وہ صحابی کی برکت سے اتنا روزہ ہو گیا. اور اللہ نے کہہ دیا مغرب کے بعد کھاتا رہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اللہ کہتا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا اب تو مغرب ہو جائے, کھاتا رہے جب تک صبح سحری کا وقت نہ ہو. اللہ نے کھانے پینے کی چھوٹ دے دی. تو میرے دوستو آسان ہو گیا کہ مشکل ہو گیا؟ ورنہ وہی ٹائم ہوتا تو آج بھی ہوتا بھائی. 15 گھنٹے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. اسے سوچو کہ اللہ نے روزے کو بہت آسان کیا. اور ایک بات ہے, اگر روزہ آسان کرنا ہو نا, آدمی ایک نیت کرے, میں اللہ کے واسطے روزہ رکھتا ہوں. بولو کس کے واسطے رکھتا ہوں؟ بس یہ نیت کر لے اللہ کے واسطے روزہ رکھتا ہوں. 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ اس کو روزے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے, اور دوسری بات روزہ رکھتا ہے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو خیر میرے دوستو بات ختم کروں, لیکن ہمارا روزہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے بھول گئے آپ لوگ کیا ہے؟ میں نے بتایا نہیں نا تقویٰ کس کو کہتے ہیں. کون کون تیار ہے آج سے؟ تقویٰ. میں نے بولو نا, ہاں بولو تقویٰ. اللہ نے پورے قرآن میں کتنی مرتبہ کہا؟ 33 مرتبہ تقویٰ. تو بھائی کرو گے انشاءاللہ, بولو رکھو گے تقویٰ پیدا کر. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ سنو, یہ بہت بہت امپورٹنٹ کام ہے میرے لیے بھی, آپ کے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کی آسان تعریف میں آپ کو بتاؤں, ایک دم آسان, بالکل ایزی. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کے سامنے گناہ ہے. بولو سامنے گناہ ہے گناہ ہے, سامنے گناہ ہے, کر سکتا ہے. بولو وہ پھر جیسا مثال کے طور پر آپ ابھی جمعہ پڑھ کے نکلے, میں بھی نکلا, سامنے ایک عورت نظر آئی. کیا بولیں گے ہم اس کو؟ بہن گھر پہ چلی جا. کیا بولیں گے اس کو؟ بھائی سامنے ایک عورت نظر آئی, آپ کیا کریں گے؟ گناہ ہے ہمارے سامنے, گناہ ہے. اس لیے کہ اگر دیکھتے ہیں آنکھوں کا زینہ ہے. بولو دیکھتے ہیں آنکھوں کا زینہ. اس کو اگر چھوتے, کتنے لوگ جان بوجھ کے چلتے چلتے یوں کر کے جاتا, دھکا مار کے جاتا, یہ چھویا اس نے, یہ ہاتھ کا زینہ ہو گیا. بات کیا تو زبان کا, عورت ہے ہمارے سامنے ہے. میں تقویٰ بتاتا ہوں تقویٰ کیا ہے. آپ کہیں بھی باہر نکلے گناہ سامنے ہے اور کرنے کی طاقت ہے. بھائی کرنے کی طاقت ہے. آپ عورت کو 10 مرتبہ دیکھو گے, آپ کو کوئی نہیں روکے گا, آپ کا دوست بھی نہیں روکے گا, آپ کی ماں بھی نہیں روکے گی, آپ کا باپ بھی نہیں روکے گا, آپ کے وہاں کا عالم بھی نہیں روکے گا. آپ دیکھو اس عورت کو, دیکھو گناہ کرنے کی طاقت ہے. گناہ سامنے آیا, کرنے کی طاقت ہے, مگر فوراً دل میں خیال آیا میرا اللہ مجھے بہت مارے گا, میرا اللہ مجھے بہت مارے گا, ناراض ہو جائے گا. آپ نے گردن جھکا دی, بالکل عورت کو نہیں دیکھا اور وہاں سے چلے گئے. اللہ کہتا میرا بندہ یہ جو تو نے نگاہ جھکائی ہے نا, یہی میں نے تجھے تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے. گناہ سامنے ہو, کرنے کی طاقت ہو, اللہ کے ڈر سے رسول کی محبت میں نہ کرے, اس کا نام تقوی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ گھر میں ٹی وی ہے اور وہ کیا بولتے اس کو, ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں, صرف بٹن دبانا ہے.
गुनाह सामने, टीवी, इतनी बड़ी टीवी सामने है, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, सिर्फ बटन दबाना है, बटन। लेकिन आपने रिमोट कंट्रोल हाथ में लिया, मेरा रोजाना का टीवी सीरियल चलता, रोजाना चलता, लेकिन अब तो रमजान का महीना आया, आपने रिमोट कंट्रोल हाथ में लिया, या आपके बेटे के हाथ में, बीवी के हाथ में, आपने छीन लिया। आपने कहा नहीं नहीं, गुनाह सामने है मगर रमजान महीना है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में यह गुनाह नहीं होगा। आपने रिमोट कंट्रोल फेंक दिया, यहां रिमोट कंट्रोल फेंका, वहां तकवा मिला, अल्लाह ने 30 रोजे को कबूल कर लिया। ये है तकवा, गुनाह करने की ताकत हो। हाँ, जैसा ये क्या है भाई, ताकत है, बोलो ताकत है कि नहीं? हाँ, जिनके पास दाढ़ी नहीं है ताकत है। संडे मॉर्निंग हुआ भाई, रेजर ले ले, आईने के सामने खड़े हो जा, यूं यूं करना शुरू कर दे, या कोई हजाम के पास चले जा, यूं कर। भाई गुनाह सामने है, ताकत भी है, हजाम भी है, उसकी दुकान भी खुली है, घर में आईना भी है, ब्लेड भी है, रेजर भी है, लेकिन ना वो रेजर को अपने हाथ में लेकर सोचा ना, ये अल्लाह का महीना है, ये रसूल का महीना है, मेरे नबी से मोहब्बत है, आज से ये गुनाह नहीं होगा। वो रेजर को लेके फेंक दिया। मेरे प्यारो, एक एक कदम बढ़ाता जाएगा। हदीस में लिखा, तूने एक पांव से अपने एक गुनाह को दबा दिया, अल्लाह ने तेरे दूसरे पांव को जन्नत में पहुंचा दिया। इसी को कुरान ने सूरह रहमान में कहा है, अल्लाह का डर आ जाए, गुनाह नहीं करे। किसके डर से नहीं करे? हाँ, तो अल्लाह कहता है 2-2 जन्नत दूंगा। कितनी जन्नत दूंगा? पढ़ो ना मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, आजा मेरा बंदा आजा, तेरे सामने गुनाह आ गया, तूने गुनाह नहीं किया और मेरे डर से तूने गर्दन झुका दिया। अल्लाह कहता, मेरा बंदा, मेरा भी वादा है 2-2 जन्नत अता करूंगा। और मैं तो कहता जन्नत क्या, अल्लाह खुद कहेगा मैं तेरा बन जाऊंगा, तू मेरा बन जाएगा। तो आज से कौन कौन तैयार है भाई? अभी शुरू हो जाएगा रमजान, गुनाह सामने आएगा। बोलो गुनाह तो सामने। अच्छा, एक बात और बताओ, हमको तो रमजान, पहले लोगों को रमजान बहुत लंबा रोजा मिला, हमको तो बहुत शॉर्ट रोजा मिला। एक बात और आपको बताऊं, इफ्तारी का वक्त क्या है? बोलो ना क्या है? जो भी वक्त होगा भाई, 7:15 क्या है, 7:20, जो भी वक्त होगा करेंगे नहीं, इफ्तारी तो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। उससे पहले क्या करेंगे? उससे पहले काय की दुआ? कौन सी दुआ? घर में औरतों को देखो तो एक फिक्र होती है भजिए गर्म करने की, औरतों को फिक्र होती है। अच्छा, वो टाइम पे फोन पे भी बात होता, तेरे घर पे पहुंच गई इफ्तारी, उसको भाई उसको इफ्तारी पहुंची। अरे खिला तो साल भर खिला सकता है, लेकिन ये घड़ी जो चली जाएगी वो घड़ी वापस आने वाली नहीं है। अब मैं आपको सुनाऊं वो घड़ी कैसी है। 2 घड़ी बहुत अच्छी होती है, एक तो इफ्तारी से पहले की, और एक जो तरावी जो होती है ना, तरावी भले उलमा कहते सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, जो भी कहते उलमा, लेकिन तरावी में अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत रखी है कि यहाँ 20 रकात पूरी होती है, वहां आवाज आती है कि इसके अगले गुनाह को माफ कर दो, अगले गुनाह को माफ। और हम लोग तरावी, पहली तरावी में कारी अखिल सब आएंगे, जगह नहीं मिलेगी। दूसरी तरावी में भी आएंगे, तीसरी तरावी से थोड़े कम होंगे, और फिर पूछा भाई अब कब आएगा? कुरान खत्म होगा तब आऊंगा मैं। और फिर क्या बोलते मालूम है, ये मौलाना बराबर नहीं पढ़ाता है, उसका बेटा बराबर तरावी नहीं पढ़ाता है, वो तो ट्रस्टी है ना तो चला लेता है, ये सब हमारे यहाँ पे चलता। मैं एक बात पूछता हूँ, वो मुसल्ले पर खड़ा है, कुरान पढ़ता है, अगर तेरे में हिम्मत हो तो आ जा। कोई करता है उसको तो चैन से करने दे। हमारी तो सूरह फातिहा सही नहीं हुई है, हमारा दरूद शरीफ सही नहीं हुआ। अगर इतनी हिम्मत है तो कह दे, मुतवल्ली को कह दे तेरे बेटे को हटा दे, या फला बच्चे को हटा दे, या फला इमाम को हटा दे। है अगर हिम्मत, मुसल्ले पे खड़े होके बता। 2 आदमी के बीच में खड़ा हो तो पाँव इस तरह कांपते, तो मुसल्ले पर क्या खड़ा होगा? और फिर क्रिटिसाइज करता, वो मस्जिद में तरावी अच्छी, ये मस्जिद में तरावी। भाई सब जगह तरावी अच्छी, मेरा दिल खराब। एक बार तरावी पढ़ ले, इंशाअल्लाह अगले गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। बोलो करेंगे? मैं एक बात कह दूं, एक हदीस सुना दूं आपको। मैं इफ्तारी कितने 7 बजकर तो 20 मिनट, जैसे 7 बजे कितने मिनट हमारे पास है, वो 20 मिनट में क्या करने का हमको? क्या कितने लोग तो ऐसा तूफान मचाता है, क्या है क्या भाई मेरे दोस्तों, कोई एहसान करता है अल्लाह के ऊपर, रोजा रखता है। तो अब मैं आपको बताऊं, हजरत मूसा पहाड़ पे जाते थे, जल्दी जल्दी बोलो, जाते थे पहाड़ पर, यानी आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो जाते थे। किससे? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम बहुत कम है। किससे बात करते थे? नहीं बोलो ना, किससे बात करते थे?
اللہ قرآن کریم نے پڑھو نا، میرے ساتھ میں پڑھو، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جائے، پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، کس سے باتیں کرے؟ ایک دن کیا ہوا، حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے، کہا اللہ تو مجھ سے بات کرتا ہے، میں تجھ سے بات کرتا ہوں، ہمارے میں فاصلہ کتنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تیری آواز اتنی کلیئر ہوتی ہے، ایسا لگتا تو ادھر ہی ہے. اے اللہ میں پہاڑ پر ہوں، ایسا لگتا اللہ تو پہاڑ کے پیچھے ہے. آواز اتنی صاف ہوتی ہے، اتنی صاف آواز ہوتی ہے کہ بھائی اس زمانے میں موبائل تو نہیں تھا نا، تھا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ میں پہاڑ پہ کھڑے رہتا ہوں اور سوال کرتا ہوں تو جواب دیتا، تو سوال کرتا میں جواب دیتا. اللہ آواز اتنی صاف ہوتی ہے، ایسا لگتا اللہ تو میرے بہت قریب ہے، میرے بہت قریب ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے عزت و جلال کی قسم، تیرے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں اور ایک پردہ 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے. کتنے دور ہو گئے اللہ بھائی میرے اور تیرے درمیان سے. تو سننا، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تو اتنا دور ہے؟ اللہ نے کہا اتنا دور ہو. تو کہا اللہ تو کبھی کسی کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ تو کبھی کسی کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا معراج میں میرا مصطفیٰ آئے گا، میں اتنا قریب ہو جاؤں گا، وہ آمنے ہوگا میں سامنے رہوں گا، وہ ادھر ہوں گے میں ادھر رہوں گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ تو آخری نبی کی بات ہی اور ہے، بولو صلی اللہ ہو. تو آخری نبی کی تو اللہ بات ہی اور ہے، اب بات ہی بہت اور ہے. لیکن اللہ اور کوئی ہے جس سے تو قریب ہوتا ہے؟ اللہ اور کوئی ہے جس سے تو قریب ہوتا؟ اللہ نے کہا ہاں میرا آخری نبی جو ہے نا ان کے امتی روزہ رکھیں گے. بولو میرا آخری نبی ان کے امتی روزہ رکھیں گے اور افطار کا وقت ہونے والا ہوگا، وہ بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، پسینے میں تڑپتے ہوں گے، صبح سے لے کے رات تک کام کیے ہوں گے. جب غروب ہونے والا ہوگا، افطار کا وقت ہونے والا ہوگا، وہ بھوکے پیاسے ہوں گے اور وہ ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے روئیں گے، وہ میرے سامنے روئیں گے. اللہ کہتا ہے موسیٰ میرے اور ان کے درمیان میں ایک پردے کے سوا کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا. تو میرے پیارو وہ وقت تو اللہ ہمارے قریب ہوتا ہے اور ہم سموسے کے قریب ہوتے ہیں. اللہ ہمارے قریب ہوتا ہے، ہم شربت بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اس لیے میرے پیارو کرو افطاری، کرو کراؤ، منع نہیں کرتا، لیکن کم سے کم 15 منٹ پہلے ایسے بن جاؤ جیسے آپ کسی کو نہیں جانتے. اب میں اور میرا اللہ، ایک میرے دوستوں مسجد کا کونا پکڑ لے یا گھر کا کونا پکڑ لے، ارے دوستوں کو بھی کہہ دے، کوئی آئے نا اسے بھی کہہ دے بھائی میں بھی اللہ سے تعلق لگایا، اب تو بھی اللہ سے تعلق لگا دے. ارے وہ افطار کے 10 منٹ پہلے ایسا رو لے کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے شعبان رمضان تو بنا لے، باقی 10 مہینے خود اللہ تیرے بنا لے گا. تو بھائی سب کرو گے انشاءاللہ. تو خیر میں بات ختم کروں گا، وقت بھی پورا ہو گیا. تو سب سے پہلے تو تقوی، تقوی کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ روزے کا مقصد تقوی. ابھی سے شروع کرو، ابھی یہاں سے نکلو، گناہ سامنے آئے گا، بولو گناہ، بولو گناہ سامنے آئے گا، لیکن ہم گناہ، بولو نا گناہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، جنت کا وعدہ ہوگا. اور رمضان مہینے میں نماز کی پابندی. بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تراویح کے اندر شور ہنگامہ یہ مت کرو، نہیں کرو گے نا انشاءاللہ. یہ اللہ کا گھر ہے، بولو یہ نہ کوئی متولی، نہ کوئی ٹرسٹی، نہ کوئی سیکریٹری، کوئی نہیں. قسم اللہ کی یہ گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی کی حکومت نہیں چلتی. قرآن کریم میں صاف فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجد اگر اللہ نے بنائی ہے تو کس کے واسطے بنائی ہے؟ اللہ واسطے بنائی ہے. تو کوئی تراویح میں شور ہنگامہ نہیں، اطمینان سے تراویح پڑھو، تراویح پڑھ کے گردن جھکا کے جاؤ. ارے 1 مہینہ تو بنا لو. یہ کتنے کم وقت تو کیرم بورڈ کھیلتے، رات کو کیرم بورڈ کھیلتے، حکے پیتے، حکے رمضان کی رات میں کیرم بورڈ، حکا. قبرستان کے بعد یوں والی بال، تیرے کو نہیں معلوم نیچے کوئی ایسا مارے گا تو کیا کرے گا؟ نیچے ہتھوڑے سے مارا جائے گا. کم سے کم رمضان کا ادب تو کر، ریسپیکٹ تو کر. رمضان کا ادب کرنے پر بھائی اتنے واقعات لکھے، یہ رمضان کا ادب کیے ہیں تو اللہ نے یہودی کو مسلمان بنا دیا ہے صرف ادب پر. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی پر اللہ ہم کو یہودی بنا دے ہوئے. اس لیے یہ کیرم بورڈ بولو نہیں، حکے نہیں، اور میرے پیارے دوستو یہ والی بال نہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ سب کرنا ہو نا، اس سے اچھا سو جا،
उससे अच्छा घर में जाके सो जा, वो सोना भी अल्हम्दुलिल्लाह इबादत में लिखा चला जाएगा। तो भाई सब करेंगे अमल इंशाअल्लाह। और आज कौन सा दिन है? जुमा का दिन। असर के बाद दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सबको मालूम है। कितनी मर्तबा पढ़ेंगे? कौन सा पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन असर की नमाज के बाद 80 मर्तबा दरूद पढ़ ले। और अब तो रमजान आता है, रमजान में और ज्यादा पढ़ ले। अल्लाह तबारक व तआला 80 साल के गुनाहों को माफ करेगा, 80 साल की इबादत अल्लाह हमारे नाम आमाल में लिखेगा। तो भाई देखो, आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर आप सबने वादा किया है। और मैं एक बात और बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे ना आप लोग? और बुरा मानोगे तो क्या करोगे? वापस नहीं बुलाओगे? हाँ, एक बात और बोलूं, कौन सा महीना आ रहा है? मैंने अभी वापी में भी बात की, अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात तैयार हो गई। वापी में एक बात की, भाई पूरा रमजान में हमारे पास कितने 29 या 30 दिन होंगे। 3 दिन अगर अल्लाह के रास्ते में निकल जाए तो कितना अच्छा होगा। वो अल्लाह का रास्ते में निकलना जिस पर फरिश्ते भी रश्क करेंगे कि भूखा प्यासा और अल्लाह के रास्ते में चले जा रहा है। और सबसे अच्छा फ्राइडे सैटरडे संडे। भाई संडे तो छुट्टी होती है, सैटरडे आधा दिन होता, फ्राइडे तो वैसे भी जुमा में हम काफी वक्त देते। एक तय कर लो कि रमजान में 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। मैं चिल्ला नहीं मांगता आपसे, 4 महीना नहीं मांगता। मैं मामूली आदमी मामूली चीज मांगता कि भाई रमजान में 3 दिन दे दे। और एक बात बताऊं, लगदवतुन फी सबीलिल्लाह और रौहतुन फी सबीलिल्लाह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। एक सुबह अल्लाह के रास्ते में गया, एक शाम अल्लाह के रास्ते में गया, अल्लाह ने कहा दुनिया भर कर नेकियां तेरे नामे अमल में लिख दिया। तो मेरे दोस्तों 3 दिन 3 रात कौन कौन तैयार है भाई 3 दिन के लिए रमजान के महीने में? हाथ ऊपर करें ना। माशाअल्लाह तरावी का रूटीन चलता रहता है। करेंगे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। अभी वक्त नहीं, वरना मैं तशकील करके नाम भी लिखवा लेता, लेकिन मेरे को यकीन है कि नाम काय को लिखवाने का, क्यों लिखवाने का? हम नाम अल्लाह के पास लिखवाते हैं। आपने दिल से बोले कि नहीं बोले? फिर एक मर्तबा बोलो, दिल से बोले। कौन कौन बोले? हाथ ऊपर करे भाई, हाथ ऊपर करे। ये सब जाएंगे, हाथ सब करे इंशाअल्लाह। अल्लाह करेगा, फैसला करेगा अल्लाह। जाएंगे ना 3 दिन अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए, हमारे बैठने को कबूल फरमाए, सबकी सुन्नतें बाकी अदा कर लो।
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يغلطه السائلون، يا من لا يبترم بالحاه الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. شعبان مہینہ دیکھے دیکھے چلا گیا اللہ، رمضان مہینہ ہمارے سامنے آ گیا. اے اللہ بہت پیارا مہینہ آیا ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ. آنکھوں سے بہت گناہ کیے، کانوں سے بہت گناہ کیے، زبانوں سے بہت گناہ کیے، ہاتھ پاؤں سے بہت گناہ کیے. اللہ تو کریم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو بہت اچھا ہے، اللہ تو بہت پیارا ہے. اللہ تو نے اتنے گناہ دیکھے، کبھی بھوکا نہیں سلایا، کبھی تو نے پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی تو نے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ ہم گناہ کرتے گئے، بہت کیے اللہ، بہت کیے اللہ. ہم نے زمین کو گناہوں سے بھر دیا اللہ، لیکن اللہ تو نے بہت رحم و کرم کا معاملہ فرمایا. اللہ آج تو جمعہ کا دن ہے اللہ، شعبان کا آخری جمعہ ہے اللہ، شعبان کا آخری جمعہ ہے. آئندہ جمعہ تو رمضان کا جمعہ ہوگا اللہ. سب بھوکے ہوں گے اللہ، سب پیاسے ہوں گے اللہ. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اللہ. اے اللہ شعبان مہینہ مصطفیٰ کا مہینہ ہے، رمضان مہینہ تیرا مہینہ ہے. ہم دونوں کے درمیان میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، مہربانی کا معاملہ فرما دے. اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما دے. اللہ روزی کی لائن میں بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے اللہ. کس کو کہے سمجھ میں بھی نہیں آتا اللہ، گھر کیسا چلتا اللہ تو جانتا اللہ. اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما دے، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، بغیر مشقت والی روزی عطا فرما دے. اللہ بہت سے لوگ قرضے میں ڈوبے اللہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. قرضے سے نکلے تو کیسے نکلے اللہ؟ ایک دن نکلتے ہیں، دوسرے دن پھر قرضے میں چلے جاتے ہیں. اے اللہ غیب کی مدد سے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما. اللہ جو اولاد والے ان کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا. اے اللہ ہم نے بچوں کے لیے دنیا کے واسطے بہت محنتیں کی اللہ، ان کو دنیا بنا 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 کے دے دی اللہ. اللہ اب ان کا دین بنا دے اللہ، انہیں شریعت پہ چلا دے اللہ. اے اللہ انہیں شریعت پہ چلا دے اللہ، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو کریموں کا کریم اللہ، ہم سب کو ایمان کامل اور احسان کامل عطا فرما دے. اللہ آنے والے ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے. اللہ رمضان کے ایک ایک گھڑی رحمت مغفرت عطا فرما دے، آخری عاشرے میں جہنم سے آزادی عطا فرما دے. اے اللہ موت آنے سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اے اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. اے اللہ ایک دعا مانگتے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، اللہ ان کو تندرستی دے دے، اللہ ان کو